بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ آواز حق ٹاک شو میں میں ہوں رانا ابرار حسین، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں غلام محی الدین گولڑوی صاحب۔ تو ان کا گولڑا شریف سے نسبت ہے، وہاں کے بزرگان دین سے نسبت ہے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چند پہلو جو ہیں وہ سید پیر معین الحق گولڑوی صاحب کے متعلق جو ہے وہ ہمیں گوش گزار کریں، تاکہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ میسج پہنچے اور وہ ان کے لیے مشعل راہ ہو۔ تو جناب گولڑوی صاحب آپ فرمائیں۔ جی بہت شکریہ آپ کی اس دعوت کا، اور بار دیگر آپ کے اس پروگرام میں شامل ہو کے شریک گفتگو ہونے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری نسبت ان لاکھوں افراد کی طرح ایک نہایت ہی عزت کا سبب ہے اور سعادت کا سبب ہے میرے لیے کہ میری نسبت بھی حضرت سیدنا پیر میرعلی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادہ مبارکہ سے ہے۔ اس وقت جو موجودہ افراد مبارک ہستیاں سجادہ نشین ہیں، ان میں حضرت معین الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ ہیں، اور پیر سید حسام الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ ہیں۔ پیر معین الحق شاہ صاحب، ان کے والد گرامی ہیں پیر سید عبدالحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ حضرت سیدنا پیر میرعلی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ ان کی خدمات دینی حوالے سے ختم نبوت کے محاذ پر خصوصیت کے ساتھ ہے کہ یہ ہمارا خاصہ ہے گولڑا شریف کا، کہ گولڑا شریف کے متوسلین اور مشائخ اعظام ختم نبوت کے حوالے سے، جس طرح حضرت سیدنا پیر میرعلی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قادیانی کے مقابلے میں آپ نے اس کی للکار کا جواب دینے کے لیے لاہور کا سفر کیا، اور پھر کچھ کتب بھی آپ نے تحریر فرمائی۔ اسی طرح ان کی خانوادہ مبارکہ میں یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج بھی سیدنا پیر معین الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ اس کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ایک بات دوسری، سیدنا پیر میرعلی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عہد مبارک تھا، اس دور میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی کتاب لکھنے کے حوالے سے، اس میں عربی، فارسی اور منطق کا بہت زیادہ استعمال تھا۔ زبانوں کے اعتبار سے فارسی اور عربی، اور منطقی حوالے اور اردو آسان نہیں ہوتی تھی، اختصار کے پیش نظر بہت بڑے بڑے فتاوی کو بہت مختصر کر کے بیان کیا جاتا تھا۔ اب ان کو بھی سلیس اردو میں آسان فہم بنانے کے لیے پیر معین الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ اپنی طرف سے ایک تسہیل کا کام اپنی کاوش فرما رہے ہیں، اور یہ نہایت ہی قابل قدر کام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ ختم نبوت کا ایک سالانہ کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں۔ جن دنوں میں کووڈ کا پرابلم تھا، ان دنوں میں آن لائن یہ سلسلہ شروع ہوا، اور تاحال علماء کو ایک اسٹوڈیو کے اندر اب ایسا ہی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گولڑا شریف کے مشائخ اعظام کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، میں تھوڑے سے ایک ایسی بات پوچھنا چاہتا ہوں دین اسلام کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے، کہ شریعت وہاں کیا کہتی ہے، اور قرآن اور سنت کے حوالے سے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، کہ ہم یہ قیامت کے متعلق ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تو بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت ایک دن آنی ہے، اور جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ 14ویں صدی کو قیامت آئے گی۔ 14ویں صدی میں سے تو ہم گزر رہے ہیں، اور ایک عالم دین ہے کراچی سے، غالباً ان کا تعلق ہے، تو وہ ہیں مولانا فاروق تنیجی صاحب۔ تو مولانا فاروق تنیجی صاحب نے ان کے ایک دو میں نے پروگرام بھی دیکھے ہیں، اور میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ 1 محرم جمعے کا دن ہوگا، اور 1532 میں آئے گی۔
1532 میں. تو اس حساب اگر کیا جائے تو یہ تو سارے 82 سال کا عرصہ صرف رہ جاتا ہے. اور اس سے پہلے دجال نے بھی آنا ہے اور مختلف اور چیزیں بھی ظاہر ہونی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ بتانے شروع کر دوں کہ اب حالات میں وہ ان قیامت کے آنے کے آثار میں کون سی قریب آ گئی تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے. تو میں یہ آپ سے محترم پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن جو ہم نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں علم کے جس میں ڈیٹ, دن اور سال بتایا گیا ہو. تو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کا علم وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے خاص طور پہ یہ علم اپنے پاس رکھا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں کے پیش نظر اسے عام نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دن اس کا بتا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص عہد میں خاص وقت میں اس قیامت کے متعلق بتایا نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کو اللہ پاک یہ علم نہیں دے سکتا. یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اتفاقاً میں نے ان عالم دین کی اس گفتگو کو کس پیرائے میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس کو میں نے سماعت نہیں کیا کہ اس کا کچھ جائزہ لیا جا سکے. اصل میں ایسا ہے کہ علوم تو حقیقی طور پہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں. اللہ پاک کی طرف سے ہر آنے والے دور میں مختلف افراد کو مختلف حیثیتوں سے اور مختلف پیرائے میں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کا علم عطا فرماتا ہے. اور وہ علوم پہ ان کی وہ خاص دسترس ہوتی ہے یا وہ خاص نگاہ ہوتی ہے جو ان سے پہلے کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اگرچہ کہ ایسا بھی ہے کہ بہت سی نشانیاں مکمل ہو چکی, یعنی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ علامات صغریٰ ہیں اور علامات کبریٰ ہیں, یعنی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. بڑی نشانیوں میں سے ابھی کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی, ابھی وہ 10 کی 10 نشانیاں ابھی باقی رہتی ہیں. جبکہ چھوٹی نشانیاں جیسے زلزلہ آئے, آندھی آئے, طوفان آئے, والدین کی نافرمانی اور دوستوں کے ساتھ یارانہ اور تعلق, اور مسجدوں کے اندر بلند آوازیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, ریشم پہنا جا رہا ہے اور جوا کھیلا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جتنی نشانیاں ہیں وہ صدیوں سے پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں درجہ بدرجہ. اس دور میں تقریباً یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری ہمیں ملتی ہیں. رہی علامات کبریٰ, تو علامات کبریٰ کو ابھی آنا باقی ہے. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہوئی ہے نا غزوہ ہند کے حوالے سے, ابھی تو غزوہ ہند ہونا باقی ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی قیامت کو بہت عرصہ باقی ہے, لیکن یوں سمجھ لیں کہ بس ایسے ہی چند 100 سال ہی ہیں. یعنی حدیث پاک کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو 1500 سال کا عرصہ ہی ہے. لیکن 1500 سال سے مراد بالکل پورے کا پورا 1500 سال نہیں, بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ آگے بھی جا سکتا ہے جسے ہم کہیں کہ وہ 1500 سال ہی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے متعلق جب لکھنے والوں نے, سیرت نگاروں نے لکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی. تو 60 سے مراد یہ تھا کہ وہ اوپر کا شمار نہیں کرتے تھے. یا یہ بھی کہا گیا کہ 65 سال تھی, تو 65 سال سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ درمیانی فگر کو بس اس طرح لے لیتے کہ 65 کے قریب قریب پہنچی. سو اسی طرح 1500 سال کا عرصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں شمار کرنے میں ملتا ہے. لیکن اس سے کچھ آگے ظاہر ہے کہ ابھی حضرت سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, ابھی دجال کا اسی دور کے اندر آنا ہے دجال نے, پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, اور پھر پوری دنیا کے اوپر ایک مرتبہ اسلام کی جو صورت ہے وہ غزوہ ہند کی شکل میں بھی سامنے آئے گی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا. تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ابھی کوئی 1000 سال باقی ہیں. اسپیسیفک کوئی ڈیٹ ہے, اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اللہ رب العزت نے کسی کو الہام کر دی تو وہ ہمارے لیے سند نہیں ہو سکتی. ہمارے لیے سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی, ہاں جس کے اوپر وہ کشف ہوتا ہے نا, وہ اس کے اپنے لیے اگر وہ سند مانے تو مانے, وہ کہے جی مجھے تو یہ نظر آیا, میں نے تو یہ دیکھا, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اپنے نزدیک اس طرح ہو سکتا ہے, یا ان کے جو معتقدین ہیں یا ان کی رائے سے جو اتفاق کرے.
لیکن یہ کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص دن ارشاد فرما دیا کہ بھائی فلاں وقت میں جا کے فلاں فلاں دن میں. ہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ظاہر فرما دی ہیں اور انہیں کے اوپر ہی اکتفا کرنا، یہ اکتفا کرنا چاہیے. یہ بہتر ہے جی، بالکل بڑی وضاحت سے آپ نے بیان کیا. اب کل پرسوں 2 دن پہلے 25 دسمبر تھی، اور 25 دسمبر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو یوم پیدائش عیسائیوں کے نزدیک، اس مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے نزدیک وہ ان کا یوم پیدائش ہے. تو آپ جو ہیں کرسمس کی مبارکباد دینا، جی اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اور جب کہ بہت سے علماء کرام کے نزدیک یہ جائز ہے، اور بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ ان کو کرسمس کی مبارکباد دی جائے. تو آپ اس کو کیسا دیکھتے؟ اصل میں ایسا ہے کہ حالات یکساں نہیں ہوتے، یورپ کے اور ایشیا کے یکساں نہیں ہو سکتے، پاکستان کے جاپان کے یا پاکستان کے امریکہ کے، پاکستان کے لندن کے حالات یکساں نہیں ہیں. جی واقعات یکساں نہیں ہیں اور رو رعایت یکساں نہیں ہے. وہاں کی حکومتیں ساری مسلم نہیں ہیں جیسے پاکستان کے ہیں، اور سارے کے سارے گرد و پیش میں جو افراد، ایک جو سوشل کمیونٹی ہے وہ اس جگہ پہ مسلمان ہے، اس جگہ پہ مسلمان نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے اس حوالے سے. اور دوسری ایک چیز جو آپ ذہن میں رکھیے کہ علماء کے اندر مختلف آراء کی صورت میں، اصول اور ضابطوں کے پیش نظر وہ اس میں بھی اپنی رائے مختلف رکھتے ہیں کہ آیا یہ ہیپی کرسمس کا لفظ کسی کو مبارکباد دینے کا جو پہلو ہے، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اب دیکھیں جو ہمارے اوورسیز ہیں، بیرون ممالک میں رہنے والے افراد ہیں، ان کا زیادہ لین دین، ملنا گلنا، آنا جانا، خوشی غمی، بہت سے معاشرتی رویے ہیں، کاروبار exactly. اکٹھے ہیں. بالکل بالکل کاروبار اکٹھے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں. یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی شادی بیاہ یہ وہ، لیکن خوشی غمی کے اندر شریک ہوتے ہیں. بہت سے حادثات ہمارے افراد کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں اور وہ اس میں معاون ہوتے ہیں. تو جب ہماری خوشیوں میں وہ شریک ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ تو نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو اسی طرح اگر کسی کو ہم صرف ہیپی کرسمس کہہ دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ سمجھنا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا نہیں. جی کرسمس کا مطلب یہ ہے. تو کرسمس کا مطلب صرف اور صرف یہ لیتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ہاں یہ ان کا عقیدہ اپنا ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو وہ خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ پاک کے جسم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے نا وہ الگ ہوا، جس طرح کے ماں کے بطن سے بچے کی ولادت ہوتی ہے. اس طرح تو نہیں ہے، یہ ایک روحانی رشتہ ہے جس طرح بھی وہ مانتے ہیں. سو میں اس پہ دلیل کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت 6 پارہ ہے یہ. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہ عیسائی لوگ، ان لوگوں کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان کی جو خواتین ہو تمہارے لیے حلال ہیں. اب ایک خاتون سے جب شادی کرنی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، قرآن یہ کہہ رہے ہیں نا، تو لہٰذا وہ خاتون اگر عیسائی ہو اور ہم مسلمان ہو تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے. کہ یہ تعلق آپ کا رکھنا جائز ہے. وہ اتنا گہرا تعلق رکھنا آپ کا جائز ہوا تو ایک معاشرتی رویے کے طور پہ آپ کافر ہو جائیں گے صرف اتنا کہنے سے کہ جی ہیپی کرسمس کہہ دیا. دیکھیں وہاں کے حالات کچھ اور ہیں جہاں سے یہ فتویٰ اٹھ کے آیا. اب یہاں آپ دیکھیے، یہاں کے لوگوں کے حالات دیکھیے، ان کا ملنا گلنا جو ہے نا وہ دیکھیے. خدا نخواستہ مسلمانوں کو بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے ذہن میں بالکل بھی یہ نہ رکھیں کہ خدا نخواستہ جو ہے نا وہ ہم ان کو یہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ پاک کا بیٹا آیا، خدا نخواستہ نہیں. اور مسلمان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ اور نظریہ، میں کہتا ہوں کہ گیا گزرا مسلمان بھی ہونا تو وہ یہ سمجھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک. بڑی ماشاءاللہ
تفصیل سے بتایا آپ نے. ایک اور اسی سے کچھ ذہن میں بات آئی ہے, کویشچن سوال بنتا ہے یا ذہن میں میرے آیا سوال کہ پاکستان کے اندر بہت سی تنظیمیں ہیں جو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے چلائی جا رہی ہیں, جناب تو قومی یکجہتی کے لیے یہ کس حد تک اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ ملک کے اندر امن رہے, سکون رہے, متحد رہے؟ کیونکہ جب پاکستان بڑھایا گیا تھا تو اس میں بھی تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی تھی اور کوششیں کی تھی, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جو ہے وہ یہ ملک حاصل کیا. تو جب یہ ملک حاصل کیا, قائد اعظم نے بھی فرمایا کہ تمام مذاہب کو ان کے عقیدے کے مطابق آزادی ہوگی اپنی اپنی عبادات کرنے کی, اور ہمارا ملک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ان کو مہیا کی ہوئی ہیں قانون کے مطابق بھی, کہ تمام مذاہب آزادی سے پاکستان کے اندر اپنے جو رسومات ہیں مذہبی وہ ادا کر رہے ہیں. تو حالات جس طرح کی اس وقت ملک میں ہیں, کیا اس قومی یکجہتی کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے, یا آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ضرورت ہے؟ اس کے لیے بہت سے لوگ اس کو فروغ دے رہے ہیں, انہوں نے اپنی مختلف تنظیمات بنائی ہوئی ہیں, اور اس میں جتنی ہمارے پاکستان کے اندر اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کو لے کے, ان میں ہندو بھی ہیں, ان میں سکھ بھی ہیں, ان میں عیسائی بھی ہیں, اور ان میں کچھ دیگر افراد بھی ہیں, ان سب کو لے کے کچھ لوگ چلتے ہیں. اب ایسا ہے کہ چونکہ افراد کا جو دین اور مذہب ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ لوگ صرف ناپ اور تول رکھتے ہیں کہ جو امامت کروا رہا ہے اس کی داڑھی کیسی ہے, اس نے سر کے اوپر امامہ رکھ کے نماز پڑھوائی یا نہیں پڑھوائی, جو صرف اور صرف اپنے امام کے ساتھ الجھنا جانتے ہوں اور دین کے جو ضروری پہلو ہیں ان کے اوپر بھی جو ایک کمال حد تک علم ہوتا ہے وہ نہ رکھتے ہوں, تو وہ کیسے اس چیز کو جو ہے وہ بھانپ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے, اس کی جو ہارمنی کی اہمیت ہے, امن عامہ کی اہمیت ہے, اقلیتوں کو, میجورٹی کو جو اکٹھا ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو پچھلے سالوں میں واقعہ پیش آیا ایک عیسائی کو قتل کر دینے کا, اور عیسائیوں کا پھر رد عمل اس کے اوپر آیا, عیسائی کو جلا دینے کا آیا, قتل کر دینے کا جو سامنے آیا, اگر یہ امن عامہ قائم نہ کیا جائے, افراد کے امن کو اور محبتوں کو فروغ نہ دیا جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اسوہ کاملہ میں دیکھ لیجئے کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں گئے تو آپ کی تشریف لے جانے پر جو عیسائی تھے اور یہودی تھے, کیا ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارنا پسند نہیں فرمایا؟ بالکل اسی طرح ان کو دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. ہاں یہ کہ پھر ان لوگوں نے خرابیاں جب کی تو ان کے خلاف جو ہے وہ پھر تلوار اٹھی. تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں جو ابتدائی سالوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نصرانیوں کے ساتھ جو تعلق تھا, اور نصرانیوں کا یعنی عیسائیوں کا اسلام کی طرف جو راغب ہونے کا ایک بڑا پہلو ہے, اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقلیتوں کو ہمارے چونکہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی ان کا ایک باقاعدہ طور پہ حصہ شامل ہے, اور پھر جب الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی باقاعدہ حصہ شامل ہے, یعنی سیاست کے اندر حصہ شامل ہے, معاشرے کے اندر حصہ شامل ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ دوسرے کو صرف اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے تو وہ قتل کر دے. نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے کہ اگر کسی کافر کو جو تمہارے پاس ویزا لے کے آیا, جو تمہارے پاس امن مانگ کے وہ تمہارے ملک میں آیا اور تم نے اس کو امن دیا, اگر وہ باہر سے آتا ہے اس کو امن دینے کی جو بات ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے جو ملک کے اندر رہنے والے افراد ہیں ان کے متعلق بھی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باہر سے امن مانگ کے آیا یعنی ویزا لے کے آیا اور وہ تمہارے ملک میں ہو, اور کسی مسلمان نے اسے ناحق قتل کر دیا یا ناحق اس کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا یا اس کے مال کو اس نے غصب کر لیا, تو کل قیامت کے دن میں جب وہ مقدمہ پیش کرے گا تو میں اس کی طرف سے تمہارے خلاف کھڑا ہوں گا. کیوں؟ اس کو امن اور انصاف مہیا کرنا ہے. تو نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے
وہ تو یہ کہتی ہے ہاں جب خدا نہ خواستہ اگر ان کی طرف سے کوئی آواز ناحق بلند ہوتی ہے تو پھر اس کو قانونی یارہ جوئی کی جائے اور پھر اس کے پیش نظر جو ہے وہ اس کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہے اس وقت تک سب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی اپنی مذہبی معاشی معاشرتی حقوق کو پوری طرح سے جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ انجام دے سکیں. جی اب میں ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی تحریک بنانے کی چلی تھی تو اس میں علماء کرام نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، جس میں پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی تھے، اور جو ہے گولڑا شریف والے جی کیا نام پیر ہے، سید غلام پیر محی الدین محی الدین بابوجی. صاحب، ہاں جی، ان کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے. اور پھر یہی نہیں، وہاں جب پاکستان کا وجود قائم ہو گیا اور سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے والوں میں بھی وہ جب کراچی کے اندر جھنڈا لہرایا گیا تو جھنڈا لہرانے والوں میں علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں کہ جن کے ہاتھ سے پاکستان کا جھنڈا بلند کرایا گیا، اور پاک فوج وہاں موجود تھی، انہوں نے سلوٹ پیش کیا. تو علماء کا اب بھی پاکستان کے سالمیت کے لیے، پاکستان کو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہر ہفتے جو ہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے قوم کو میسج دینا ہوتا ہے، جہاں دین کا میسج دیا جاتا ہے. جہاں پاکستان بنانے کے وقت متحرک تھے علماء، تو کیا اب علماء کا کردار پاکستان کے لیے کم ہو گیا کہ حالات جو ہیں قوم کو اس ڈگر پہ نہیں لے جا رہے، یا کہ علماء جو ہے وہ پاکستان میں جو کردار ہے وہ ادا کرنے میں تعداد میں جو ہے اس طرف مائل کم ہے؟ جیسے سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تنظیم ہے، علامہ طاہر القادری صاحب کی تنظیم ہے، اور خادم رضوی صاحب کی تنظیم ہے. ایک دو ہی تنظیمیں ہیں کہ جو زیادہ متحرک ہے. پہلے اہل سنت کی تنظیمیں اتنی سیاسی طور پہ متحرک ہوتی تھی کیونکہ دین اور سیاست یہ کوئی علیحدہ چیزیں تو ہے نہیں، تو اس میں علماء کے پاس اتنا بینک بورڈ بھی ہے اور علماء اکرام کی اتنی عزت اور احترام ہے، بچہ پیدا ہونے سے لے کے اس کے کان میں اذان دینے سے لے کے اس کو نماز جنازہ پڑھانے تک علماء کا کردار ہے. تو پاکستان میں جو معاشرہ پنپ رہا ہے اس میں علماء کا کردار جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ سیاسی حوالے سے ہمارا مذہب بالکل اسے جائز ہی نہیں بلکہ اس پہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور پھر تابعین اور پھر سنہرے ادوار ہمارے بنو امیہ کا اور بنو عباس کا اور خلافت عثمانیہ کا، یہ اس بات پہ گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ سیاست میں حصہ لیا ہے. ہاں بالکل یہ اب ہمارا ایک تاریک دور گزر رہا ہے کہ جس میں ہم سیاست سے خاصے دور ہیں. یعنی جس طرح اہل ایمان کو مضبوط ہو کر ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کردار میں آج سے 80 سال 90 سال پہلے قیام پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا، ویسی خدمات اب باقاعدہ طور پہ نہ تو پیچھے رہ کر وہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور وہ حق ادا کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس فورم پہ آ کے ایسا ہے کچھ. کیونکہ ہمارے جو سیاسی حالات پچھلے نصف صدی سے جن سے ہمارا ملک گزر رہا ہے وہ کم از کم آپ سے پوشیدہ تو نہیں ہے، جی آپ کا باقاعدہ طور پہ سیاست کے ساتھ تعلق ہے. تو جن چیزوں سے، جن حالات سے، جن واقعات سے، جس تناظر میں اب ہماری سیاست گزر رہی ہے، تو ایسے میں لوگ تھوڑا سا قریب ہو کے پیچھے ہو گئے کہ سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے. اور اگر وہاں قدم بڑھایا جائے گا تو رشوت کے لیے آپ کے پاس اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی سیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تگ و دو کر سکیں اور الیکشن میں حصہ لے سکیں. الیکشن کمپین کے اندر کس قدر لوگوں کو بڑا قدم اٹھانا پڑتا ہے مالی اعتبار سے، یہ الامان والحفیظ. تو ان تمام تر وجوہات کے
باوجود بھی قدم بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ سب اب یہی سمجھتے ہیں کہ سیاست بہت گندی چیز ہے، سیاست بہت گندی چیز ہے. کچھ یہ باتیں بھی ہیں اور کچھ ایسا بھی ہے کہ علماء جن کا کردار آپ مسجد کے اندر دیکھتے ہیں، وہ زیادہ تر جو افراد ہیں ان کی جو اکثریت ہے وہ صرف انہی امور کے ساتھ ہی وابستہ رہ گئی، اور اس سے بڑھنے کی جو ایک سوچ ہوتی ہے اور ایک خوب اڑان کی جو فکر ہوتی ہے، اس سے اب ہم واقعتاً کچھ غافل بھی ہیں، اور کچھ اس طرف بڑھنے کے حوالے سے ہم لوگ اقدام کر بھی نہیں پاتے. جی جی تو بس یہ کچھ ملی جلی صورتحال ہے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ علماء کو اپنا کردار لازماً ادا کرنا چاہیے، جی اور صرف یہ نہیں کہ باہر سے رہ کے، بلکہ ان ہو کے اس فورم میں آ کے، خواہ وہ صوبائی اسمبلی ہو، خواہ وہ سینٹ ہو، یا خواہ قومی وہ اسمبلی ہو. قومی اسمبلی ہو، سب کے اندر اپنا کردار ضرور و ضرور پیش کرنا چاہیے. جی اگر ملک کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو دینی طریقوں سے ہی کیا جائے گا. بلا اور شبہ. جو دینی جماعتیں ہیں، جو دینی مذاہب ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو متحرک ہونا چاہیے. جماعت اسلامی ہے وہ بھی حصہ لے رہی ہے، دوسری جماعتیں بھی لے رہی ہیں. تو یہ بالکل آپ نے اب یہ بتایا کہ واقعی اس کی جی. ضرورت ہے اور کم ہو رہا ہے. قادیانیت کے حوالے سے 73 اور 74 میں جو کردار ادا کیا قومی اسمبلی کے افراد نے، وہ جی علماء کے ہی مرہون منت ہے. بالکل. اسی طرح قادیانیت کے خلاف اور یہ حرزہ سرائی کرنے کے لیے یہ کوششیں ہوتی رہیں. بہرحال یہ کہ ان کے اوپر علماء ہی تھے کہ جنہوں نے وہاں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے آوازیں بلند کی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی، میں ایک آخری کرنٹ سچویشن کہہ لیں، اور اس پہ میرا بڑا ایک ذہن جاتا ہے اور دماغ میں باتیں آتی ہیں کہ ہمارے دین میں، اسلام میں، شریعت میں یہ بتایا گیا کہ عورت جو ہے اس کا پردہ کرایا جائے، عورت کو پردے میں رکھیں، عورت گھر اور چار دیواری کے اندر اپنے جو ہے وہ سسٹم کو چلائیں اور عبادات کریں. تو سوائے چہرے کے اور ہاتھوں سے جس سے لین دین ہے وہ ننگا رکھنے کی اجازت ہے، اپنے سر کا ایک بال بھی دکھانے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ جب جس میں ہماری خواتین ہیں کو مطلب رشتے ناتوں کے حساب سے، تو وہ جب ان پہ ڈلیوری کا وقت آتا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، تو پاکستان میں جو موجودہ نظام چل رہا ہے وہ زیادہ تر 90% 80% لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ہسپتالوں میں جا کے تو ڈلیوری جو ہے وہ کرواتے ہیں. اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دائیوں کا سسٹم ہوتا تھا، وہ عورتیں ہوتی تھی ساری، اور عورتیں ہی اس سسٹم کو، وہ جو بچے کی پیدائش کا، نومولود کو دنیا میں لانے کا، وہ انجام دیتی تھی. جی. تو جس میں گھر کی بڑی بوڑھی بھی ہوتی تھی، کو خالائیں ہوتی تھی، تو وہ کرتی تھی. لیکن اب کے نظام میں یہ ہے کہ ڈلیوری کا کیس جب ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں ڈاکٹر حضرات مرد ہیں سارے، تو جب غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھا سکتے، وہ بال نہیں دکھا سکتے، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا ہے کہ کوئی ان کی پوشیدہ جو چیز ہے وہ دوسرے کے لیے برائی کا باعث نہ بنے، تو پھر وہ تو ڈلیوری کے وقت عورت بیچاری مجبور ہے. اس کے تو آج کل الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہیں، آج کل پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، تو ہاسپٹل کے اندر مرد کر رہے ہیں یہ ڈلیوری کے فرائض سر انجام. تو ہمارا دین اور شریعت کیا کہتی ہے کہ جس میں عورت کا پردہ ہی کوئی نہیں رہتا، عورت کی وہ جو اتنی سہم کے اور ڈر ڈر کے کہیں اسکول بھی جانا ہو تو اس کے بھائی اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کہیں پڑھنے جانا ہو کہیں تو وہاں بھی وہ ساتھ جاتے ہیں. تو یہ اس حالت میں جب کہ اس کا پردہ ہی کوئی نہیں ہے، تو شریعت اس پہ کیا کہتی ہے کہ کیا کوئی عورت ڈاکٹر ہونی چاہیے، یا یہ جو چل رہا ہے گناہ ہو رہا ہے، نجائز ہو رہا ہے؟ جی، آپ کے سوال کے اندر اس بات کا کچھ جواب بھی پوشیدہ ہے، اور یہ آپ کی جو دل کی آواز ہے، ہر غیرت مند آدمی کے دل سے ہی اٹھنے والی باتیں ہوتی ہیں. حقیقی طور پہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو آپ نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، بچی کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اور دیگر اس کے جو اہتمام حیات ہوتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، تو ان حالات میں باپ ہے، بھائی ہے، یا اگر بوڑھی خاتون ہے تو اس کا بیٹا ہے، تو ایسے حالات میں اس کی پردہ داری کو بہت زیادہ ملحوظ رکھا جاتا ہے.
بالکل ایسی صورت میں یہ عام حالات کہے جا سکتے ہیں. ایک ہے شریعت کا اصول فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جب کوئی مجبوری ہو، جس سے کوئی مجبوری پیش آ جائے، غیر باغ ولا عاد، لیکن یہ کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بھی بڑھنے والا نہ ہو، تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے. اب ایسی صورت میں یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ آیا کوئی، سارے کے سارے علاقے ایک جیسے نہیں ہیں. لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالا، چند ایک اور شہر لگا لیں جس میں سہولیات موجود ہوں گی. وہ آپ دیکھ لیجئے بلوچستان کے علاقے اور وہ سندھ اور سرحد کے ایسے پسماندہ علاقے جو پاکستان سے بھی 50 سال پیچھے ہیں. تو ایسے میں جہاں پہ خواتین کو تعلیم دلوائی ہی نہیں جاتی اور ڈیلیوری کیسز ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے ڈیلیوری کیسز کے اندر کتنی خواتین کی ڈیتھ ہوتی تھی. لہٰذا اسی وجہ سے رخ کیا گیا ہاسپٹلس کا، اور یہ جو ڈیتھ کی ریشو ہے یہ کم سے کم نیچے، کم از کم جتنا بھی ہو سکا یہ نیچے آئی اور خواتین کی اب جان بچتی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جان دے جاتی ہیں. بہرحال یہ کہ حالات سب جگہ پہ سازگار نہیں ہیں. ایسے احوال بھی ہیں کہ جہاں پہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے 3، 4 یا 5 کلاسز سے اوپر نہیں پڑھوایا جاتا. اب جہاں پہ بچیاں پرائمری بھی نہیں پڑھی وہاں پہ آپ کو فیمیل ڈاکٹر کیا ملے گی؟ صحیح. اب جب فیمیل ڈاکٹر نہیں ملے گی تو میل ڈاکٹر کے پاس، اب آپ کا سوال کہ جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا، یہاں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے جب تمہیں مجبوری ہو تو ایک طبیب صرف اسی قدر جسم کا حصہ اپنے مریض کا دیکھ سکتا ہے کہ جس قدر اس کو مریض کو پریشانی ہے. مطلب اگر خاتون مریض ہے اور طبیب جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، جس طرح کی آپ سچویشن بتا رہے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر وہ مرد ڈاکٹر اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے صرف اسی قدر حصے کو وہ ظاہر کرے کہ جس قدر اس کو اس وقت میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، مطلب الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور دیگر بہت سے ٹیسٹ ہیں اور یہ وہ. تو خواتین کے جسم کو مردوں کا جو ہاتھ لگتا ہے وہ کم سے کم یہ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں پہ گلوز وغیرہ چڑھا کے اور پھر وہ ایسا اقدام کریں کہ ان کے جسم سے خواتین کا جسم کم سے کم چھوئے. البتہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ اضطرار کی کیفیت ہے، یہ مجبوری کی کیفیت ہے، مجبوری کا عالم ہے. لیکن وہ علاقے جہاں پہ باقاعدہ طور پہ نرسیں فیمیل موجود ہیں اور اچھی ایکسپرٹ ہیں، یا خواتین باقاعدہ گائناکالوجسٹ موجود ہیں، خواتین جو ماہر ہیں زچہ بچہ اس ڈپارٹمنٹ کی، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فیمیل ڈاکٹر کے پاس ہی جایا جائے. خواتین جو ہیں وہ خواتین ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں. البتہ یہ بھی خواتین ڈاکٹر سے سننے میں آیا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جس طرح ایک ماہر ڈاکٹر جو میل ڈاکٹر ہے، مرد ہے، جس طرح اس کی کمانڈ ہوتی ہے اور ان حالات کے اوپر جو قابو پانا، جس طرح وہ قابو پا سکتا ہے، یا وہ ایک سروے کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور وہ جائزہ لیتا ہے اور وہ یا انہیں سکھانے والا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کوئی آپشن نہیں ہے اس کے بغیر. اگر اس کے بغیر کوئی آپشن نہ ہو اور فیمیل خواتین جو ہیں وہ نااہل ہوں یا صرف اور صرف نرسیں ہی ہوں اور ان کے بس کی بات نہ ہو، تو پھر ایسے میں تو مجبوراً قدم اٹھایا جائے تو مجبوری کی صورت میں شریعت نے جائز قرار دیا ہے. جی، آج ناظرین ہمارے ساتھ تھے غلام محی الدین گولڑوی صاحب، اور ان سے کافی باتیں قیامت کے دن سے لے کے کہ کب آنا ہے، اور اس کے بعد قومی یکجہتی کے حوالے سے، اور پھر جو موجودہ کرنٹ پوزیشن ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مرد حضرات جو ڈاکٹر ہیں ان سے ڈلیوری کے کیسز کراتے ہیں، تو یہ عام لوگوں کے ذہن میں آتے تھے. اور مجھے بھی بعض ٹائم بعض لوگوں نے ایسے سوالات کیے، تو آج چونکہ مجھے موقع میسر آیا کہ ہمارے ساتھ ایک پڑھی لکھی شخصیت اور دین اور شریعت کے حوالے سے ان نے اور اپنے ذاتی تجزیہ کے اور علم سے
جو ان کے علم میں تھا وہ ہمیں بتایا، جس سے ہم سب کے بہت سے سوالات جو ہیں وہ دماغوں کے اندر تھے وہ حل ہوئے، اور سب کو آئندہ کے لیے اپنے جو ہے وہ مختلف زندگی کے پہلو جو ہیں ان کو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے بھی اور اپنی روزمرہ زندگی میں بھی تبدیلی لانے کا موقع ملے گا۔ تو میں بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے اپنی گوناگو مصروفیات سے ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو تو تشریف لائے اور ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے، گفتگو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک کیجئے اور دوستوں کو شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔